أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چلیے سورہ محمد ہم شروع کر رہے ہیں. تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ. سورہ محمد جو ہے یہ غزوہ بدر سے بالکل پہلے نازل ہوئی اور اس کے مضامین جو ہیں وہ کافی حد تک سورہ بقرہ سے بھی ملتے جلتے ہیں. اور ابھی تک کوئی جنگ تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے دین کو عرب میں بھی پھیلانا تھا، اور اس کے بعد ابھی تک تو مکہ میں ہی پھیلایا جا رہا تھا نا، اس کے بعد دوسری سٹیج تھی کہ اس کو عرب میں پھیلایا جائے، اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ اس کو دنیا میں بھی پھیلانا تھا. تو اب مکہ میں تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ ہاتھ روک کے رکھیں. اس وقت مسلمان بڑے تل میں لاتے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں اجازت دی گئی کہ ہم جواب دیں، لیکن یہاں پہ آ کر اب چونکہ عام کانفلکٹ ہونی تھی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قتال کا حکم دے دیا. اور اس کا نام جو ہے سورہ محمد بھی ہے اور سورہ قتال بھی ہے، کیونکہ اس میں پہلی دفعہ نہ صرف قتال سے مراد ہوتی ہے جنگ کرنا. ایک تو ہوتا ہے نا جہاد تو ہوتا ہے تعلیم کو پھیلانا بھی، دین کو پھیلانا بھی، اور اس کے ساتھ نوبت آئے تو پھر تلوار ہاتھ میں اٹھانا. لیکن قتال کا تو مطلب ہی جنگ ہوتا ہے، تو یہاں پہ پھر جنگ کرنے کی بھی اجازت دی گئی اور جنگ کے تھوڑے بہت اصول و ضوابط جو ہیں وہ بھی بتائے گئے. تو اور اس کا آپ دیکھیں آغاز کتنا منفرد ہے. اس سے پہلے جو ایک منفرد آغاز ہم نے دیکھا تھا سورہ نور میں دیکھا تھا، کتاب انزلناہا وفرضناہا، وہ ایک بالکل منفرد انداز تھا. اور یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بڑی سختی کے ساتھ کافروں سے خطاب کیا ہے. کوئی حروف مقطعات نہیں ہے، کوئی کتاب کا ذکر نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ تھریٹ کے ساتھ اس کا آغاز کیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں پہ شروع ہوتی ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے خود بھی رکے اور لوگوں کو بھی روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. قریشی مکہ کو اپنے نیک اعمال پہ بہت فخر تھا کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو ٹھہراتے ہیں، ان کو پانی کے پلاتے ہیں، ان کے لیے تمام انتظامات کرتے ہیں. تو ان اعمال کی وجہ سے ان کو بڑی امید تھی کہ ان کا انجام اچھا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا کہ جن لوگوں نے اللہ کے اصل دین سے لوگوں کو روکا اور خود بھی رکے، ان کے اعمال اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیے. اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام پر، قرآن پر، اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا. یعنی کہ جب بھی کوئی اسلام لے کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی نئی زندگی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. تو یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے. بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو تا آنکھ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کافروں کے ساتھ تمہاری عام کانفلکٹ جو ہے وہ شروع ہونی ہے، اور اس کے پھر آداب کیا ہیں. ایک تو ہوتے ہے وار اور ایک ہوتی ہے بیٹل. وار ہوتی ہے جو کہ رہی صلح حدیبیہ تک، سمجھے غزوہ بدر سے لے کے صلح حدیبیہ تک کا زمانہ وار کا تھا. بیچ میں پھر بیٹلز ہوتی تھی. بیٹل کون سی تھی؟ بیٹل تھی غزوہ بدر، پھر غزوہ احد اور غزوہ خندق. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ وار جو ہے جب آپ دشمنی کے رویے کے ساتھ دوسرے کو دیکھتے ہو اور کسی بھی وقت اس کی طرف سے حملے کا آپ انتظار کر رہے ہوتے ہو اور اس کے حملے کا جواب دینے کے لیے آپ تیار رہ رہے ہوتے ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وار کا ذکر کیا، یہاں پہ بیٹل کا ذکر نہیں کیا.
ٹھیک ہے. تو جب بیٹل ختم ہو جائے یعنی کہ دشمن ہار مان لے, وہ تمہاری بڑائی کو تسلیم کر لے, تو اس وقت ہی وار ختم ہوگی نا. اس سے پہلے تو نہیں ختم ہوگی, اس سے پہلے تو بیٹلز ہوتی رہیں گی. یعنی دشمن اپنی طاقت کو آزماتا رہے گا, تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہے گا, اور وار ختم ہوگی جب وہ اپنی ہار کو تسلیم کر لے گا. تو یہاں پہ پھر جنگ میں کیا کرنا ہے کہ خون بہانا ہے. بالکل یہ جو لفظ ہے نا اثخنتموہم کا مطلب بھی خون بہانا ہے, کہ خوب خون ریزی کرو, کہ خوب جو کفر کے سردار ہیں ان کا سر کچل دو. پھر اس کے بعد کیا کرو, تب قیدیوں کو مضبوط باندھو. یعنی کہ پھر جب تم جیت جاؤ اور وہ سرنڈر کر دیں. سرنڈر کرنے سے مراد بیٹل میں سرنڈر کرنا نہیں ہے. اس وقت تو خیر یہاں پہ میں ابھی جو بتاؤں گی وہ بیٹل میں سرنڈر کرنا تھا, لیکن اصل میں جو ہے سرنڈر کرنا وہ ہے وار میں سرنڈر کرنا. تو پھر کیا کرو, اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو, یعنی بغیر فدیے کے ان کو چھوڑ دو, یا فدیے کا معاملہ کر لو, یا اپنے قیدیوں کے بدلے میں ان کو تم تبادلہ کر لو. یہ پھر 3 آپشنز اللہ تعالیٰ نے دی تھی. یہاں پہ تیسری ویسے نہیں لکھی ہوئی, تا آنکھ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دیں. آپ کو اگر یاد ہوگا کہ غزوہ بدر پہلی لڑائی تھی نا, اس میں 70 قیدی جو تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے. اس کے بارے میں فیصلہ جب کیا جا رہا تھا تو ایک رائے یہ تھی حضرت عمر کی کہ ان کا سر کچل دیں, کیونکہ یہ اگلے سال پھر آئیں گے. بالکل صحیح رائے تھی ان کی, لیکن حضور بھی نرم دل تھے اور حضرت ابو بکر بھی نرم دل تھے. انہوں نے کہا ہمارے بھائی بند ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لے ہی آئیں, اور اس طرح جب ہم فدیے کا لین دین کریں گے تو ہمارے معاشی حالات بھی درست ہو جائیں گے. تو اس وقت پھر فیصلہ جو تھا اسی بات پر کیا گیا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے, وہ تو خیر پہلے آئی تھی نا آیت, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر ایک بات پہلے سے بیان نہ کر دی گئی ہوتی تو یہ جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کی وجہ سے تم پر سخت جو ہوتا سوال جواب ہوتا یا سزا ہوتی. اب جب کہ تم نے وہ لے لیا ہے تو اب پھر ان کو خیال آیا کہ فدیے کی رقم ہم نہیں کھاتے, تو انہوں نے کہا کہ اس کو کھاؤ پیو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو ہے فیصلے کی غلطی ہو گئی کہ حضور نے سمجھا کہ وار ختم ہو گئی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ انہوں نے عمل کیا کہ قیدیوں کا لین دین کرو اور فدیہ لو وغیرہ وغیرہ. لیکن ایکچولی وہ بیٹل ختم ہوئی تھی, وہ وار ختم نہیں ہوئی تھی. اس لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نرمی دی گئی اور مسلمانوں کو فدیے کی رقم استعمال کرنے کی آزادی دی گئی. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی یہ بات, تھوڑی سی سمجھنے والی ہے. تو اللہ کا حکم جو تھا وہ وار کے ختم ہونے کے بعد کا تھا, بیٹل کے ختم ہونے کے بعد کا نہیں تھا. یہ ہے تمہارے کرنے کا کام, یعنی کہ اب جو ہے جنگ و جدل کا دور شروع ہو گیا ہے. پہلا دور کون سا تھا؟ ظلم و ستم کو برداشت کرنے کا. اب جو ہے وہ جنگ و جدل کا دور شروع ہو گیا ہے, کیونکہ اب وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے, وہ کوشش کریں گے کہ تمہیں جو ہے وہ ختم کر دیں اور تم ان کا مقابلہ کرو گے, اور اس کے بعد پھر جب تمہیں فتح ہو جائے گی, اسی میں ہی آ جائے گا, بھی ہم سورہ فتح بھی اس کے ساتھ فوراً ہی پڑھیں گے. تو اس کے بعد کے پھر حالات اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ پھر ظاہر کرتے جائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے. یہ ہے تمہارے کرنے کا کام. اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ جب رسول وہاں سے نکل آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ کو جو ہے وہ زمین میں دھسا دیتا. لیکن کیوں دھساتا؟ وہاں پہ تو اللہ کا گھر تھا, اور بہت سے ایسے مسلمان تھے جو کہ ہجرت نہیں کر سکے تھے, اس لیے اللہ کی مصلحت نہ تھی. تو اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا, مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا, ان کا حال درست کر دے گا, اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے. واقف کرا چکا ہے کہاں سے؟ قرآن کے ذریعے سے واقف کرا چکا ہے.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا۔ پہلے بھی یہی کہا کہ ان کے نیک اعمال ضائع ہو گئے، اور یہاں پھر کہا کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ بار بار اللہ تعالیٰ ان کو جتا رہے ہیں۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں کہ جو پہلی قوموں کا انجام ہوا وہی ان کا بھی انجام ہوگا۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ یہ ایک نعرہ تھا جنگ احد میں جب مسلمانوں کو نقصان ہوا تو ابو سفیان نے جاتے جاتے 2-3 نعرے لگائے۔ ایک نعرہ تو یہ لگایا کہ ہم اگلے سال بدر میں مقابلہ کریں گے، پھر دوسرا نعرہ لگایا اللہ حبل، کہ حبل کا اقبال بلند ہو، تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں نے کہا کہ تم کہو اللہ اکبر، وہ کہہ رہے ہیں اللہ حبل، تم کہو اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے تو عزا دیوی ہے، تمہارے پاس تو کوئی دیوی نہیں ہے، لنا عزا لیے ہے ہمارے عزا، ولا عزا لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے عزا۔ اس کے جواب میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نعرہ لگاؤ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اچھا جی، ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، کیونکہ بعد میں ان کو کون سی زندگی چکھنی ہے؟ اذیت کی۔ جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی کہ کافروں کے کھانے پینے کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی طرح کا کھانا پینا کہا، یعنی کوئی ادب آداب نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لینا نہیں ہے، کوئی بیٹھ کے سکون سے کھانا نہیں ہے، چل رہے ہیں پھر رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ جگالی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زوراور تھی۔ مکہ میں کیا پیدا ہوتا تھا؟ نہ کوئی پیداوار تھی، نہ کوئی تجارت تھی، نہ کچھ اور ذرائع زندگی تھے سوائے اس کے کہ وہ حاجیوں کا انتظار کرتے رہتے کہ وہ آئیں، نظر نیاز دیں اور اپنی ضرورتوں پر خرچ کریں۔ تو وہ تمہاری بستی سے زیادہ زوراور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بستی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی جس نے آپ کو نکال دیا ہے، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف و صریح ہدایت پر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے فطرت سلیم عطا کی ہو، پاکیزہ روح عطا کی ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں۔ آج تو ہمیں پانی فلٹر کرنا پڑتا ہے نا، انفلٹرڈ واٹر۔ نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہو، یعنی جو باسی نہ ہو جائے، جو پھٹ نہ جائے۔ نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہو، یعنی مشروب ہوگا اور مشروب ہونے کے ساتھ اس میں سرور ہوگا، لیکن اس میں بہکانے والا عنصر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی۔ اب تو ہمیں بوتلوں میں صاف شفاف شہد مل جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں جو شہد ہوتا ہوگا ضرور اس میں کچھ نہ کچھ، کبھی مکھی کا پر آ جاتا ہوگا، کبھی کوئی ٹانگ نظر آ جاتی ہوگی، اس لیے صاف شفاف، اور وہ مکھیوں کا پروڈیوس کردہ نہیں ہوگا بلکہ وہ نہروں کی صورت میں ہوگا۔
اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا، کہ سر پہ ڈالا جائے گا اور اتنی اس کی گرمی ہوگی یا اتنا اس میں زہریلا پن ہوگا کہ وہ آنتیں کاٹ دے گا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ منافقین ہوں اور ہو سکتا ہے کہ واقعی کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو بات فوری طور پہ سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر وہ پوچھتے تھے جو تھوڑے سے انٹیلیجنٹ قسم کے لوگ تھے، یا پھر وہ اہل کتاب سے جا کے پوچھتے تھے۔ منافق جو ہیں وہ ہو سکتا ہے اہل کتاب کے پاس جاتے ہوں، اور جو سادے مسلمان ہیں جن کو بات واقعی سمجھ نہیں آئی وہ اپنے ہی لوگوں سے پوچھتے ہوں کہ بھی حضور نے کیا فرمایا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ نہیں، یہ منافقوں کی ہی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے، تو ان کا مقصد جو ہے وہ اصل میں بات کو سمجھنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مذاق اڑانا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا۔ یہ منافق لوگ ہیں اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ جب ایک بچہ ایک نماز پڑھتا ہے تو خود بخود وہ دوسری بھی پڑھنے لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ پھر اس کا رجحان جو ہے اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح ایک نیکی جو ہے دوسری نیکیوں کو دعوت دیتی ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ علامات کون سی آ گئیں کہ آخری رسول جو ہیں وہ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد اب کوئی نبی تو آنا نہیں، اب آئے گا تو کیا آئے گا؟ قیامت ہی آئے گی، یعنی ساعت ہی آئے گی۔ یہاں پہ لفظ ساعت لکھا ہوا ہے، قیامت نہیں لکھا ہوا، الا الساعہ، کہ وہ ٹوٹنے پھوٹنے کا دن ہی آئے گا، اور اس کی علامت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا کہ رسول نے اپنے لیے بہت ہائی سٹینڈرڈ سوچا ہوا ہوتا ہے اپنے ذہن میں، اور اس ہائی سٹینڈرڈ سے ذرا سا بھی وہ نیچے آ جائیں تو وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا گمان کوئی ہے آپ کے دل میں، اس کی بھی معافی مانگو، اور مسلمانوں سے بھی کوئی کمی بیشی کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی بھی معافی مانگو۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے کہ آخر کار آپ کا کہاں پہ مقام ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے، یہاں پہ یہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات، پتہ نہیں پورا لکھا ہوا بھی نہیں ہے، ایسے ہی میں کہنے لگ گئی ہوں۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے ان کسی پر موت چھا گئی ہو۔ تو مکہ میں تو ہر وقت کہتے رہتے تھے جنگ کی اجازت دی جائے، جنگ کی اجازت دی جائے۔ اب مدینہ میں آ کے جب جنگ کی اجازت دی گئی تو مکہ والوں کو تو نہیں برا لگا ہوگا، کس کو برا لگا ہوگا؟ جو مدینہ میں منافق تھے کہ ایسی خام خواہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے، وہ بھی رہیں امن کے ساتھ، ہم بھی رہیں امن کے ساتھ۔ تو افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہیں کے لیے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر
فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے دیتا ہے تو تم پھر کیا کرو گے؟ ایک دوسرے کے ہی گلے کاٹو گے. یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا ہے. کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہونے کے بعد اس سے پھر گئے ہیں ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے، تمہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں پکڑے گا. یہ ہے شیطان نے ان کے راستے کے لیے جو آسانی کی. اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے. یعنی منافقوں نے جو ہے اہل کتاب سے بھی کہا ہوا تھا اور کافروں سے بھی کہا ہوا تھا کہ جب موقع آئے گا ہم تمہاری مدد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے. پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے. یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا. اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے. بار 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 اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منافقوں کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور کافروں کے بھی. کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی منافقت کی بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے. یعنی ان کی چکنی چپڑی باتیں سن کر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مصنوعی باتیں کریں. کیونکہ جو حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کو بار بار اپنا ایمان جتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے. ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں، یعنی کہ ظاہر کر دیں کہ تم میں سے مجاہد اور ثابت قدم کون ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس حالات میں نہیں رہنے دیں گے جس میں کہ وہ اب ہیں، یعنی کہ منافق اور مومن ملے جلے رہیں، بلکہ ایسے حالات و واقعات آئیں گے کہ منافق اور مومن الگ الگ ہو جائیں. اور احد کے وقت یہ لوگ الگ ہو گئے تھے نا، 300 لوگ جو تھے وہ لشکر چھوڑ کر چلے گئے تھے. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر رائے راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو. یعنی رسول اور اللہ کی ناراضگی لے کر اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو. کفر کرنے والوں اور رائے خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا. بس تم بودے نہ بنو، ڈھیلے نہ ہو اور صلح کی درخواست نہ کرو، کیونکہ صلح کی درخواست کس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ تم کمزور ہو گئے ہو، تم ہی غالب رہنے والے ہو. اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا. یعنی منافقوں اور کافروں کے اعمال تو ضائع ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اعمال کو ضائع نہ کرے گا. یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، ایک دل بہلاوا ہے. اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا. اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس امتحان میں نہیں ڈالے گا کہ اپنا سارا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے. اللہ تو غنی ہے،
تم ہی اس کے محتاج ہو. اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے دوسری قومیں برباد ہوئیں, ان کی جگہ نئی قومیں اٹھ گئیں, اسی طرح تم بھی برباد ہو جاؤ گے اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم جو ہے وہ اٹھ جائے گی. چلیے سورہ فتح. جنگ و جدل کے آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی صورت نازل کی؟ سورہ محمد. جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی نا. اور جنگ و جدل کا جب اختتام ہو گیا نا تو اس وقت پھر یہ سورہ فتح اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اس دوران میں جنگ بدر ہوئی, جنگ احد ہوئی اور جنگ خندق ہوئی. جنگ خندق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کے بعد کافر تم پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ تم کافروں پر حملہ کرو گے. اور پھر جب جنگ خندق ختم ہو گئی تو اگلے سال 5 ہجری میں ہوئی تھی نا جنگ خندق, تو 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں, تو کون کون جائے گا. تو مسلمانوں میں تو جوش و خروش پھیل گیا کیونکہ 5 سال سے زائد ہو چکے تھے کہ وہ اپنے گھر باہر سے نکلے ہوئے تھے. 1400-1500 لوگ جو تھے وہ تیار ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر نکلے, اور ان کی تلواریں نیام میں تھیں. ضرورتاً ساتھ تو ہوتی ہیں تلواریں اور بہت سے کام بھی آتی ہیں, لیکن وہ نیام میں تھیں اور انہوں نے احرام باندھے ہوئے تھے. اور یہ منزل طے کر کے مکہ کے باہر جب پہنچے تو کافروں نے ان کو عمرہ کرنے سے روک دیا. حالانکہ یہ ٹریڈیشن نہیں تھی کہ کسی کو عمرے سے روک دیا جائے, اور کافروں نے ان کو بہت زیادہ لڑائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ کہیں سے کوئی ایک تیر چل جائے تو ہمیں موقع مل جائے ان پہ حملہ کرنے کا. آپ نے اگر وہ میسج مووی دیکھی ہے نا, اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ مسلمانوں کو ابھار رہے ہیں کہ کوئی ایک ان میں سے جوش میں آ کے کوئی غلط کام کرے تو ان کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کا بہانہ مل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا صبر دیا کہ کافر جو تھے وہ اب بے بس ہو گئے کہ اب ہم کریں تو کیا کریں. اب اگر وہ مسلمانوں کو آنے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ جیت گئے, اور اگر نہ آنے دیں تو یہ جو ہے یہ بھی صدیوں کی ٹریڈیشن کے خلاف ہے. آخر کار پھر انہوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا گفت و شنید کرنے کے لیے. حضرت عثمان کو واپس آنے میں بہت دیر ہو گئی تو یہ افواہ اڑ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. اس پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیعت لی کہ ہم مر جائیں گے اور عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کا نام دیا, ابھی اسی میں ہم پڑھیں گے. اس کے بعد مسلمانوں کافروں کو اندازہ ہو گیا کہ حالات اتنے آسان نہیں ہیں, تو انہوں نے صلح کی پیشکش کی. اب صلح کی جب پیشکش کی تو سہیل بن عمر صلح کی جو تھی وہ دفات کو لکھنے کے لیے آئے, اور وہ بدنام زمانہ شخص تھے کہ وہ اتنی تذلیل کر دیتے تھے باتوں باتوں میں کہ ان سے بڑھ کر تذلیل کرنے والا کوئی شخص نہیں تھا مکہ میں. تو خیر حضور نے کہا کہ جو مرضی کافر مجھ سے لکھوا لیں, آج میں لکھوں گا اور معاہدہ امن کر کے جاؤں گا. تو اسی طرح اس کی دفعات جب لکھوائی گئیں اور جب لکھوا دی گئیں, ابھی سائن نہیں ہوئے تھے کہ ایک واقعہ ہو گیا. مسلمان جو تھے ان دفعات کو سن کے ہی بہت زیادہ ازردہ تھے, اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل زنجیروں میں کیا کہتے ہیں جکڑا ہوا, زخموں سے بھرپور آ کر قدموں میں گر گیا کہ مجھے بچا لیں, مجھے بچا لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سے کہا کہ اس کو ہمارے حوالے کر دو. اس نے کہا کہ نہیں, معاہدہ لکھا جا چکا ہے اور میں اس کو پھاڑ دوں گا اگر تم نے اس کو واپس نہ کیا. تو حضور نے پھر اس سے کہا ابو جندل سے کہ جاؤ صبر کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ بنا دے گا. اور اس کے بعد جو ہے دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جب سائن ہونے لگے تو حضرت علی لکھ رہے تھے نا, حضور کو تو لکھنا نہیں آتا تھا, تو حضرت علی نے لکھا محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ معاہدہ ہے. تو اس پر سہیل جو تھا وہ پھر بگڑ گیا کہ اگر ہم انہیں اللہ کا رسول مانتے تو ہمارا اور ان کا جھگڑا کیا تھا, میں تو نہیں اس کے نیچے
साइन करके तस्दीक करूँगा कि ये अल्लाह के रसूल हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है अली, इसको मिटा दो। हज़रत अली ने कहा कि मैं तो नहीं मिटा सकता आपका नाम। तो इसके बाद हुज़ूर ने कहा मुझे बताओ। तो उन्होंने फिर अपने हाथ से रसूलुल्लाह का लफ्ज़ जो था वो मिटाया और उसकी जगह पर फिर लिखा गया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का मुआहिदा है काफिरों के साथ। अब उसकी जो शर्तें थी इतनी हद तक कामेज़ थी कि उनको उस वक्त कबूल करना बहुत ही मुश्किल काम था। अब ये 1400-1500 लोग पैदल चल के या ऊँटों पे सवार हो के शौक से आ रहे हैं और मंजिल सामने है और मंजिल तक पहुंचने की इजाज़त नहीं है। और इनसे कहा गया कि तुम इस साल नहीं आओगे, अगले साल उम्रा करने आओगे और 3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरोगे। कि अब हुज़ूर ने कहा कुर्बानी के जानवर कुर्बान करो। और वो कुर्बानी कहाँ जानी थी? उन्हीं काफिरों के पास ही जानी थी। और वो जो सफ़र करके आए हुए थे, जो उम्मीद लेके आए हुए थे, तो मुसलमानों का गम से बुरा हाल था। फिर उसके बाद ये था कि मक्का से कोई भागकर मदीना जाएगा तो उसको वापस कर दिया जाएगा, लेकिन मदीना से अगर कोई आएगा तो उसको वापस नहीं किया जाएगा। इसी तरह की और भी शर्तें थी। तो इसके बाद ये जब हो गया तो मुआहिदा तय हो गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उठो और कुर्बानी करो और एहराम उतारो, क्योंकि एहराम कुर्बानी के बाद ही उतारे जाने थे। एक दफ़ा कहा कोई नहीं उठा, दूसरी दफ़ा कहा कोई नहीं उठा, तीसरी दफ़ा कहा कोई नहीं उठा। हुज़ूर इतने दिलगीर हुए कि उठ के अपने खैमे में चले गए। और उम्मे सलमा थी तो उन्होंने उनसे ये जिक्र किया कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी बात किसी ने ना मानी हो। आज मैंने 3 दफ़ा उनसे कहा और कोई नहीं उठा। तो इस पर फिर अब उस उम्मे सलमा ने कहा कि आप खुद जाएं, कुर्बानी करें, एहराम उतारें। तो वो सब भी ऐसे करने लगेंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और कुर्बानी की और एहराम उतारा। तो फिर सबको जैसे होश आ गया। तो एक इसकी जो तशरीह की है वो डॉक्टर इसरार ने तो ये तशरीह की है कि उनको उम्मीद थी कि शायद अल्लाह ताला कोई और सूरत निकाल दे और हम जो हैं वो उम्रा कर ही लें। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो इतने शौक में थे कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी। और वो जैसे पत्थर के बुत नहीं बने हुए होते वैसे वो बन के बैठे हुए थे। फिर अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर एक तस्कीन नाजिल की, उनको फिर होश आया और वो उठे और फिर उन्होंने कुर्बानियाँ की, एहराम उतारे, वापसी का सफ़र शुरू किया। इस पर हज़रत उमर को फिर भी चैन नहीं आ रहा था। वो आए, क्या हम सच्चे नहीं हैं? उनका सच्चे हैं। क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? उनका हाँ हैं। तो ये उन्होंने कहा अल्लाह की मर्ज़ी। और उसके बाद जो थे वो सफ़र जारी रखा। हज़रत उमर जो थे वो फिर घोड़ा लेके पीछे आ गए और फिर शायद थोड़ा सा उबाल निकल गया था, थोड़ा सा सुकून आया तो एकदम एहसास हुआ कि मैंने हुज़ूर के सामने अपनी ज़बान चलाई है। बहरहाल थोड़ी देर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो था हज़रत उमर को बुलाया और उनसे कहा कि देखो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर क्या नाजिल किया है। और अल्लाह ताला ने फिर ये आयतें नाजिल की। ये अपनी ज़हन में रखें कि आम कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले सूरह मोहम्मद नाजिल हुई जिसमें आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के जो थे आदाब बताए गए। उसके बाद आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हुई और फिर जब उनका इख्तिताम हुआ, उनका इख्तिताम कब हुआ? हदीबिया के मुआहदे पर। तो फिर ये वाली ये जो थी सूरत नाजिल की गई जिसमें कि मुसलमानों को अब ये खुशखबरी दी गई कि अब जंगो जदल का ज़माना ख़त्म हो गया। अब तुम जो हो दीन को फैलाओगे और दीन जो है वो फैलेगा। तो अब शुरू हम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको खुली फतह अता कर दी ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली पिछली हर कोताही से दरगुजर फरमाए और तुम पर अपनी नेमत की तकमील कर दे और तुम्हें सीधा रास्ता दिखाए, यानी कि दीन को फैलाने का रास्ता, और तुमको ज़बरदस्त नुसरत बख्शे, यानी कि अब जो है तुम्हें अब फतुहात ही मिलेंगी। वही है जिसने मोमिनों के दिलों में सकीनत नाजिल फरमाई, यानी वो पत्थर के बुत बन के बैठे हुए थे कि उनके ऊपर जो है एक सुकून किसी कैफियत तारी की जिससे उनके दिलों को करार आ गया
اور پھر وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، یعنی تم اس کو اپنی ناکامی سمجھ رہے ہو لیکن اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ کس طرح سے کامیابی ہے؟ ابھی تک تو کافر مسلمانوں کو اپنے لیول سے کم سمجھ رہے تھے نا، تو جب معاہدہ ہوتا ہے تو ایکول لیول پہ ہوتا ہے، کم لوگوں کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوتا۔ تو اب جب وہ معاہدہ کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو انہوں نے ایک طاقت تسلیم کر لیا، اور یہ ایک بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو اپنا ہم سر ٹھہرا لیا۔ ابھی تک تو وہ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن اب وہ ان کو اپنے برابر تصور کرنے لگ گئے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے ہیں۔ اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ تعظیم و توقیر کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور صبح و شام اس کی تسبیح کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح۔ اور شہادت دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے قول اور فعل سے وہ کر کے دکھایا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، یعنی کہ ایک رول ماڈل بن کے دکھایا۔ اور اسی طرح پھر وہ قیامت والے دن بھی اپنی قوم پر بھی گواہی دیں گے اور دوسرے نبیوں پر بھی گواہی دیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ کون سی بیعت کا ذکر ہو رہا ہے؟ کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ اپنی جان دے کر لیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملا کر ان سے بیعت کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ عنقریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اچھا، اب یہ کون لوگ تھے؟ یہ منافق اعراب تھے، ٹھیک ہے، دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بھیڑ چال کے طور پر مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر جب حضور نے کہا عمرے کے لیے جانا ہے تو وہ نہیں چلے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہاں جا رہے ہیں دشمنوں کے گڑھ میں، خود ہی دشمن ان سے نبٹ لے گا، واپس نہیں آنے والے۔ لیکن جب آپ واپس آ رہے تھے تو بالکل جیسے سورہ توبہ میں بتایا گیا، جنگ تبوک سے واپسی پر منافقین آ کے معذرتیں کر رہے تھے، تو یہ عمرے سے واپسی کے بعد یہ بدوی عرب بھی آ کے آپ سے مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، یعنی ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، ان کو کوئی مجبوری نہیں تھی، لیکن یہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ان کا کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے ان سے کہنا، یعنی آپ سے کہا جائے قل، ان سے کہیے کہ اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے۔ تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے۔
مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ تم کسی وجہ سے مصروف تھے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں خیال تھا کہ اب یہ لوگ بچ کر واپس نہیں آئیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا، اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور تم سخت بد باطن لوگ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور اور رحیم ہے۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ متی ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے منہ موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ اچھا جی، آپ نے ابھی تک دیکھا نا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ امپورٹنٹ رکوع کو پہلے لے آتے ہیں، حالانکہ وہ بعد میں آنا ہوتا ہے۔ یہ والا رکوع بھی بعد میں آنا ہے، اس سے پہلے کچھ اور حالات و واقعات رونما ہونے ہیں، اور چونکہ یہ رکوع امپورٹنٹ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو پہلے لے آئے۔ بعد میں آنے والی بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے بیعت رضوان نہیں، صلح حدیبیہ کر کے واپس آئے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہو گیا کہ مکہ والے لوگ جو ہیں وہ میرا راستہ نہیں روکیں گے۔ اب انہوں نے جو یہودی تھے ان قبائل کی طرف رخ کیا۔ اس سے پہلے جو تھا تینوں قبائل کو مدینہ سے نکالا جا چکا تھا، بنو قریظہ کو بھی، بنو نذیر کو بھی، اور بنو قینقاع کو بھی، اور یہ لوگ ان کا ایک قبیلہ تو اس کے سارے مرد قتل ہی کر دیے گئے تھے، اور باقی لوگ جو تھے وہ خیبر میں پناہ لے چکے تھے۔ خیبر بھی ان کا ایک بہت بڑا گڑھ تھا جہاں پہ ان کے مختلف قسم کے قلعے تھے، اور ان کے پاس بہت زیادہ سامان جنگ تھا، بہت کچھ تھا ان کے پاس۔ تو یہ پروٹیکشن دے رہے تھے مدینہ سے آنے والے یہودیوں کو، اور شرارتیں بھی کر رہے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امن ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم خیبر چلتے ہیں۔ تو اب جب خیبر چلنے لگے تو ابھی وہ رکوع آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے اب کسی کو نہیں لے کے جانا ساتھ۔ تو اب وہ آگے کہ ہاں خیبر جا رہے ہیں اور ضرور فتح ہوگی، وہاں سے تو بڑا مال ملے گا۔ تو حضور نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منع کر دیا ہے کہ جو لوگ عمرے پہ نہیں گئے تھے وہ اگلے جہاد پر نہیں جائیں گے۔ اس پر انہوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں، جو کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، تم ہمیں اپنے مال میں شریک نہیں کرنا چاہتے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں لے کے گئے، اور پھر خیبر میں جب اللہ تعالیٰ نے اچھا یہاں پہ پھر شرط بھی لگا دی ہے نا، اس دفعہ نہیں تمہیں لے کے جانا، لیکن ابھی تمہاری آزمائش ہوگی، ابھی جنگ تبوک آنے والی ہے، اس وقت تمہیں بتانا ہوگا کہ تم مخلص ہو۔ اگر اس وقت تم مخلص ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کمپنسیٹ کر دے گا، تمہیں دنیا کا مال بھی دے دے گا، لیکن ابھی تم نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے آ گیا پیراگراف۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ اب یہ پہلے ہوا تھا نا واقعہ، خیبر کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے، ابھی جو ہے ابھی صلح حدیبیہ کے اراؤنڈ کے واقعات پھر سے بتائے جا رہے ہیں۔ تو جب مسلمان بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا،
اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی. جن کے دلوں میں جو پیورٹی تھی ان کے اوپر سکینت آئی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی. ایک فوری طور پر فتح تو صلح حدیبیہ کی شکل میں تھی، اور ابھی جب جاؤ گے نا تو ایک اور فتح ملے گی، اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا. اس بیعت کے انعام کے طور پر وہ ابھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ مال جو ہے ان کے لیے لکھ دیا ہے، خیبر والا مال، جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے. اللہ زبردست اور حکیم ہے. اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کی ہے. تمہیں اپنی شکست لگ رہی ہے، حقیقت میں یہ فتح ہے، کیونکہ یہ فتح کا دروازہ کھولنے والی ہے. صلح حدیبیہ ہی مکہ فتح کی فتح کا باعث بنی تھی. اس کا توڑنا جو تھا اس نے فتح مکہ کا راستہ کھولا تھا. تو فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے. یعنی ان پر اتنا خوف طاری تھا کہ وہ تمہیں اکسا رہے تھے کہ تم پہل کرو، خود وہ پہل نہیں کر سکے، تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے. اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. فوری طور پر تو خیبر کا مال تمہیں ملے گا، اس کے بعد جو ہے مکہ فتح ہوگا. مکہ میں تو حضور نے کوئی ایسی مال غنیمت نہیں حاصل کیا، لیکن اس کے فوراً بعد ہی حنین میں ان کو بہت زیادہ مال ملا تھا. تو وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے. یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا. یعنی ان کے دل جو تھے وہ مغلوب ہو چکے تھے، اسی لیے تو فتح پر آمادہ ہوئے تھے، صلح پر آمادہ ہوئے تھے. اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا. اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی. اللہ تعالیٰ نے جنگ جو روکی تو اس وجہ سے روکی کہ بہت سے مسلمانوں کے بارے میں مسلمانوں کو علم ہی نہیں تھا اور وہ ان کے ہاتھوں مارے جاتے، تو ان کے لیے کیا ہوتے، ایک برائی کا سمبل بن جاتے، اور ان کے دلوں میں بھی جو ہوتا ملال ہوتا کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں پر ہاتھ اٹھایا. روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے. یعنی ان مسلمانوں کے صدقے میں ان کو چھوڑ دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی، جاہلانہ یعنی کہ اسلام سے پہلے کی حمیت، غرور اور تکبر اور کیا کہتے ہیں آنر کلنگ جس کو کہتے ہیں، وہ بٹھا لی، تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی. کتنی دفعہ، 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے سکینت کا لفظ جو اس میں جو ہے ہمیں دکھایا ہے. سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، تو ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے نبی کے خواب کے مطابق، لیکن ہم نے عمرہ نہیں کیا. اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور حضور سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ کا خواب تو سچا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ ہم اس سال عمرہ کریں گے. پھر اگلے سال مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئے اور حضور نے قریش مکہ سے کہا
کہ اچھا 3 دن کے لیے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے چلے گئے اور مکہ کو خالی کر گئے، اور مسلمان چاہتے جو مرضی کرتے، لیکن حضور نے ان سے اجازت چاہی کہ ہم کچھ اور دن رک جائیں، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی، اور حضور جو تھے وہ پھر واپس آ گئے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وضاحت کر رہے ہیں، فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا، انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال کرشواؤ گے، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے۔ بار بار اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ پوری دنیا میں جو ہے لاگو ہو جائے، اور ابھی تک تو لاگو نہیں ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا جبکہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ غالب آ جائے گا، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ قرآن میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے، ایک تو یہاں پہ لیا، ایک دفعہ سورہ محمد میں لیا، ایک دفعہ سورہ احزاب میں لیا کہ محمد کچھ نہیں ہے، محمد کسی کے باپ نہیں ہے، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اور چوتھی جگہ کا مجھے بھول گیا۔ اچھا اقبال کا وہ شعر ہے نا جو مجھے یاد نہیں رہتا، بریشم کی طرح نرم جو حلقہ نہیں، جو حلقہ یاراں ہو تو بریشم کی طرح نرم، اور پتہ نہیں دشمنوں کے ساتھ قہار ہے مومن، کچھ اس طرح کا۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ تشریح ہے کہ آپس میں بہت رحیم ہیں اور کافروں پر بہت سخت ہیں، اور عبادات کا اثر ان کے چہروں پر نظر آتا ہے۔ اس سے مراد وہ گٹا نہیں ہے جو ماتھے پہ رگڑ رگڑ کے لوگ کر لیتے ہیں، کہ جو رکوع و سجود میں رہتے ہیں ان کے چہروں پر جو نور آ جاتا ہے وہ الگ سے نظر آتا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی کالا حبشی کیوں نہ ہو، اس کے چہرے پہ بھی وہ نور جو ہے وہ نظر آنے لگ جاتا ہے، جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں ان کی صفت ہے، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے گویا کہ ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی، یعنی پہلے 4 لوگ مسلمان ہوئے، 4 کے بعد پھر 10 اور لوگ مسلمان ہو گئے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ کھیتی اپنی کونپلیں نکالتی گئی، پھر اللہ نے اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ اب جو ہے مسلمان صلح حدیبیہ کے بعد اپنے تنے پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ کاشت کرنے والے کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد آ گئی سورہ حجرات۔ سورہ حجرات میں جو ہمیں گھریلو احکامات ملے تھے سورہ بقرہ میں ملے تھے، پھر سورہ نساء میں ملے تھے، اس کے بعد یہاں پہ 18 احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہیں مسلمانوں کو ایک طاقت بنا رہے ہیں، تو طاقت بننے کے لیے کیا ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو انسان کا اپنا کردار مضبوط ہو، پھر اس کے تعلقات جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ اچھے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایسے اصول و ضوابط بتا رہا ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے کے لیے دل آزاری کا باعث نہ بنے۔ تو جب دل آزاری نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ محبت ہوگی۔ جب محبت ہوگی تو مشن میں جب یہ لوگ مل کے آگے بڑھیں گے تو وہ ایک طاقت کی طرح بڑھیں گے، لیکن اگر دل میں غصہ ہو تو بعض اوقات اس غصے میں انسان غلط فیصلہ کر لیتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ احکامات دیے ہیں جن سے مسلمان ایک اچھا پاکیزہ معاشرہ بن سکتے ہیں. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا احکامات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. یعنی جو احکامات اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیے ہیں ان سے آگے بڑھ کر قوانین نہ بناؤ. اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی کہ ایک مسلمان معاشرے میں اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی قانون بنایا جائے. جیسے اب ہمارے آئلی قوانین جو ہیں وہ بالکل ہماری کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہیں، جن میں سے ایک تو یہ کہ 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہے. جب دین نے تو دی ہوئی ہے تو بیوی کی اجازت لو. پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلی بیوی کو طلاق ہی دے دیتے ہیں، اگر اجازت نہ لینی پڑتی تو دونوں بیویوں کو رکھتے. اور اسی طرح وراثت میں بھی جو ہے وہ کمی و بیشی ہو جاتی ہے اگر ہم عدالتوں میں جاتے ہیں. اور انگریزوں نے یہ کیا تھا کہ ایک عدالت بنائی تھی شرعی عدالت اور ایک بنائی تھی اپنی جو عدالت ہے، اور کہا تھا جس کے پاس مرضی جاؤ. تو مسلمان جو تھے پھر کہاں جاتے تھے؟ اگر وہ دیکھتے فائدہ شرعی عدالت میں تو وہاں پہ چلے جاتے، اور زیادہ تر لوگ جو تھے وہ انگریزوں کی عدالتوں میں جایا کرتے تھے. اور تقریباً وہی لا جو ہے ابھی بھی چل رہا ہے، وہی لا ابھی بھی چل رہا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ اللہ کی تسبیح کرو اور نبی کی توقیر کرو، اس کی عزت کرو، اس کی اطاعت کرو. ابھی ہم نے پڑھا تھا. کہاں چلا گیا؟ چلیں بہرحال ابھی ہم پڑھ کے آئیں کہ تو عزروہ و توقروہ. تو نبی کی آواز سے، یعنی کہ اگر نبی کوئی بات کہہ رہے ہیں تو آواز بلند کر کے اس کی بات کو جو ہے نیچا نہ کرو، اور اپنی آواز کو 48 پیج پہ ابھی ہم پڑھ کے گئے ہیں، یہ 48 پیج پہ ہے. اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو. یعنی نبی کی تو عزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرتم و اصیلا، کہ نبی کی تعظیم اور توقیر کرو اور اللہ کی تسبیح کرو. تو اس حکم کے مطابق تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. عربوں کا کیا رواج ہے؟ آوازیں دیتے ہیں، او یا محمد یا محمد، یعنی ایک تکیہ کلام سا ہے کہ کسی اجنبی کو بلانا ہو تو محمد کہہ کے بلاتے ہیں اور اونچی آواز سے بات کرتے ہیں. تو اس چیز سے منع کیا گیا کہ جس محفل میں نبی بیٹھے ہوں اس نبی میں کسی اور کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. اور اس کو ایک درجہ اگر آگے بڑھایا جائے تو اس میں پھر یہ ہے کہ جہاں استاد تعلیم دے رہا ہو تو شاگردوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی آوازوں کو نیچا رکھیں، استاد کی آواز سے بلند اپنی آواز کو نہ کریں. اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈراوا دیا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اب یہ کہ نبی آج تو ہمارے یہاں موجود نہیں ہے نا، لیکن جب نبی کی باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں اس کے ساتھ اوتھینٹسٹی کے ساتھ، تو ہم اس کو ریجیکٹ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، اس کے آگے ہم نے مانے یا نہ مانے، ہمارے دل میں گلٹ ہونی چاہیے کہ ہم اس بات کو نہیں مان سک رہے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم اس کو مان لیں. لیکن متکبرانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نبی کی بات کو نیچا دکھاؤ اور اپنی خواہش نفس کو اونچا کرو. کیونکہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ تم اگرچہ ایمان لانے والے ہو تو تمہارے نیک اعمال اصولی طور پر تو قبول ہونے والے ہیں،
لیکن تمہاری اس حرکت کی وجہ سے تمہارے نیک اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ یعنی جو نبی کی بات کے آگے سر جھکا دیتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ اے نبی، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جو مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے وہ چونکہ بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہتے تو ان کو ادب آداب آ گئے ہوئے تھے اور ان میں تھوڑی سی تمیز آ گئی ہوئی تھی، لیکن جو باہر سے آتے تھے کئی مہینوں کے بعد آئے اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے اور دل میں ابھی ایمان اترا بھی نہیں ہے، تو وہ اپنا حق سمجھتے تھے کہ جب وہ چاہیں اور جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان چڑھائیں کہ ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، آپ کو ہماری بات سننی چاہیے۔ تو جب بھی وہ موقع بے موقع آتے تو حضور کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کے زور زور سے آوازیں نکالتے کہ اے محمد باہر نکلو، ہماری بات سنو۔ تو اس سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اذیت ہوتی۔ قرآن میں ابھی ہم نے کافی دفعہ دیکھا کہ جن چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے لیکن وہ خود کچھ نہیں کہتے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے کہ تم ایسا کرو اور ایسا نہ کرو۔ جیسے دعوت کے بارے میں تھا کہ جب ولیمے کی دعوت کے بعد لوگ بیٹھے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب دعوت دی جائے تو تم جاؤ، کھانا کھاؤ اور پھر رخصت ہو جاؤ۔ اور اسی طرح ایک اور دفعہ بھی اب مجھے یاد نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی کہتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ مروت کے مارے تمہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو سچی بات بتانے میں کوئی جھجک نہیں آتی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ نبی پاک نے نماز کے لیے نکلنا ہی تھا نا، 5-7 منٹ وہ انتظار کر لیتے نبی کے نکلنے کا، تو یہ ان کے لیے ہی زیادہ بہتر تھا۔ تو لیکن ابھی چونکہ تمہاری تربیت نہیں ہوئی تھی، تم سے یہ حرکت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ یعنی کہ کوئی منافق جو ہے کوئی افواہ اڑا دیتا ہے اور مسلمانوں میں پھیلا دیتا ہے، مسلمانوں میں جوش و خروش پھیل جاتا ہے اور وہ حملہ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، جیسے موب مینٹیلٹی ہوتی ہے، تو وہ کوئی ایسی حرکت کرنے لگیں اور جب ان کو حقیقت کا پتہ لگے تو پھر وہ پچھتائیں۔ تو جب تک تحقیق نہ کرو تب تک کوئی ریئیکشن نہ کرو۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکل میں مبتلا ہو جاؤ گے، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا۔ یعنی تمہیں ایمان لانا پسند ہے، مجبوری نہیں ہے، اپنی محبت سے تم ایمان لے کے آئے ہو، اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور اگر اہل ایمان میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں، لڑنا نہیں چاہیے لیکن کوئی ایسے حالات و واقعات ہو گئے کہ وقتی جوش میں آ کر 2 گروہ آپس میں لڑ گئے، تو کیا کرو؟ ان کے درمیان صلح کراؤ۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ۔ اب یہ نہیں کہ 2 لوگ لڑ رہے ہیں تو تم کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہو، جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے بعض اوقات، کتنی لوگوں کو جلایا جا رہا ہوتا ہے، ان کو مار مار کے قتل کر دیا جاتا ہے اور گروپ کا گروپ کھڑا ہوا ہے، کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ اس طرح کی کوئی اجازت نہیں دی گئی کہ اگر لڑ رہے ہیں لوگ تو ان کی لڑائی کو ختم کرو اور ان میں صلح کراؤ، اور اگر ان میں سے کوئی گروہ اڑ جاتا ہے تو پھر تم اس سے بھی لڑو یہاں تک کہ وہ مان جائے کہ ہاں میں غلط تھا، اور پھر اگر وہ مان جاتا ہے تو زیادتی نہ کرو اس کے اوپر بھی،
بلکہ ان کے ساتھ عدل کے ساتھ صلح کراؤ. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جو دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے اس کا سبب پہلی جنگ عظیم تھی. کس طرح سے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی کو سزا دینے کے لیے ایسی شرطیں ان سے منوائی گئیں جن سے پھر ریئیکشن ہوا اور پھر ریئیکشن کے طور پر جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم ہوئی. تو زندگی انہوں نے جو تھی وہ اجیرن کر دی تھی. تو جب کسی کی زندگی اجیرن کی جاتی ہے تو وہ تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے ریئیکٹ کرے گا ہی نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی گروہ اپنی غلطی کو مان لے, سرنڈر کر دے, تو پھر اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, پھر بس ان کے ساتھ ٹھیک برتاؤ کرنا ہے اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں, لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو, امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. یعنی اب تم نے اگر دشمن کو فیس کرنا ہے, اگر تم نے شاید روم سے ٹکر لینی ہے, تو جب آپس میں تم لڑ رہے ہوگے تو پھر کیسے اسے ٹکر لوگے؟ تو اپنے اختلافات کو ختم کرو, اپنے درمیان محبتوں کو بڑھاؤ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں مردوں کا مذاق اڑائیں. یہاں پہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ مرد الگ محفل میں ہوتے ہیں, عورتیں الگ محفل میں ہوتی ہیں, اس لیے عورتیں مردوں کا مذاق نہیں اڑاتی. تو کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. کیونکہ جب کوئی کسی پر ہنستا ہے نا, تو جس پر ہنسا جاتا ہے اس کے دل کی جو حالت ہوتی ہے وہ وہی جانتا ہے. اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں, دکھ ہوتا ہے, اور دکھ ہی دکھ ہوتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھ پر ہنستے ہیں. تو ایسا نہ کرو, آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو, یعنی کسی کی کمزوری کو جو ہے اس کے منہ پہ نہ مارو, اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. کہ آپ کسی کو کوئی, جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا بچوں کو, شکر ہے اب تھوڑی سی تمیز آ گئی, اب نہیں کہتے, ورنہ ہم سنتے تھے کہ انا ہی تو تینوں نظر نہیں پہ آندا, اور دوسرے بہن بھائی انا 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 کہتے. تو لیکن جس کو پہچان کے لیے کہا جائے کہ فلاں فلاں ایک نام کے 2-3 شخص ہیں, تو کہا جائے کہ ہاں وہ جو نابینا ہے, اس طرح سے کہا جا سکتا ہے. لیکن اس کو چڑھانے کے لیے اس کا برا نام نہ رکھو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان چیزوں سے منع کیا ہے نا, اور تم ایمان بھی لائے ہو, تو اب یہ نافرمانی نہ کرو اور اپنے آپ کو خراب نہ کرو. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں. یعنی 3 باتیں یہاں پہ بتائی ہیں کہ ایک دوسرے کے مذاق نہ اڑاؤ, دوسرا کسی کی کمی کو اس کے منہ پر نہ جتاؤ تانے مار مار کے, اور دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو. یہ ساری چیزیں تو آمنے سامنے ہوتی ہیں نا, اور آمنے سامنے جو چیزیں نہیں ہوتی اب ان کا ذکر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات کیا منع کی گئی کہ ہاں یہ گاڑی آئی ہے, ضرور کوئی چکر چل رہا ہے, یہ کیا ہو گیا گمان. پھر اگلا سٹیپ کیا ہو گیا, تجسس نہ کرو, پتا تو کرو کس کی گاڑی ہے, کہاں سے آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا تجسس. اور پھر تیسرا کیا ہو گیا, اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. تمہیں پتہ ہے روز گاڑی آتی ہے, فلانی جگہ سے آتی ہے, فلانا بیٹھ کے آتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کی عدم موجودگی میں ہے. تو ایک معاشرے, اسلامک معاشرے کو بالکل پاکیزہ ہونا چاہیے. تو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو, یعنی بدگمانی نہ کرو, کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو, یعنی کوئی بات اگر تمہیں نہیں بتانا چاہتا تو زبردستی اس کو مجبور نہ کرو کہ وہ بات تمہیں پتہ لگے, یا مختلف ذرائع سے, کام والیوں کے ذریعے سے پوچھنے کی کوشش نہ کرو کہ کیا ہو رہا ہے ان کے گھر, گئی تھی. اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. غیبت کیا ہوتی ہے, کسی کی عدم موجودگی میں وہ بات کرنا اس کے متعلق کہ اگر وہ سنے تو اس کو بری لگے, یہ تو ہو گئی غیبت. تو کسی نے پوچھا کہ اگر وہ بات اس میں موجود ہو
تو پھر تو غیبت ہے، اور اگر اس میں موجود نہ ہو تو پھر وہ بہتان ہے، جس کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے. اچھا، اب غیبت جو ہے اس کے بارے میں آ رہا ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں. اور کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تو بس کتنی کراہت والی بات ہے کہ مرے ہوئے کا گوشت کھانا اور پھر اپنے بھائی کا گوشت کھانا، کیونکہ وہ اٹھ کے اپنی صفائی تو نہیں پیش کر سکتا نا، کیونکہ جو غیر موجود ہے وہ شخص، اگر تو وہ سامنے ہو تو بتائے کہ نہیں وہ تو وہ تھا، وہ تو میرا بھائی تھا، یا کوئی اس طرح کی بات، لیکن جو موجود ہی نہیں ہے تو وہ اپنی صفائی کس طرح سے پیش کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. اس کے بارے میں ایک میں نے سنی تھی کہ حضرت عائشہ نے کہا اشارتاً کہ آپ کی وہ بیوی، اشارتاً بس کہا تو حضور نے کہا کہ تم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں بھی ملا دیا جائے تو وہ کڑوا ہو جائے. کہ کسی کے بارے میں کوئی بری بات کرنا اس کی عدم موجودگی میں اتنی بڑی برائی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس سے بچا سکتا ہے، اور کتنی بھی کوشش کرو کوئی نہ کوئی بات نکل ہی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے ہیں، کیونکہ جب سارا عرب مسلمان ہو گیا تو اب ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر ہم کافر بن کر رہیں گے تو ہمیں ستایا جائے گا، تو چلو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. تو آ کے احسان چڑھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہماری بات سنو. تو اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ٹوک رہے ہیں کہ تم ابھی صرف مسلمان ہوئے ہو، تم مومن نہیں ہوئے. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو گے تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اور پھر تمہارے دلوں میں بھی ایمان داخل ہو جائے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مدیان ایمان سے کہو، یعنی جو کہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو. یعنی کفار مکہ مغلوب نہ ہوتے، عرب کے لوگ مسلمان نہ ہوتے تو تم بھی مسلمان نہ ہوتے. تم تو اس لیے مسلمان ہوئے کہ سارے لوگ مسلمان ہو رہے تھے. اب اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلو گے تو تمہارے دلوں میں ایمان بھی آ جائے گا. اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے. یعنی تمہارے اعمال بھی اور تمہارے دل کا حال بھی اس کو اچھی طرح سے پتہ ہے. چلیں جی، اب وہ صورت آئی ہے جس میں ایک ہی حرف قطع ہے. 3 ہے نا ایسی صورتیں جن میں ایک ہے، قاف اور نون اور صاد. صاد کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا، ہم قاف کے بارے میں پڑھیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا. پھر منکرین کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے. حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. اب جیسے کل وہ کہہ رہی تھی نا سائقہ کہ ہمارے جسم نہیں ہوں گے قبروں میں، جسموں کو جو کیڑا کھائے گا وہ کیڑا باہر نکلے گا، اس کیڑے کو جو پرندہ کھائے گا، اس پرندے کو کوئی اور اگر شکار نہیں کرے گا اپنی طبعی موت مر جائے گا، اور جہاں پہ اس پرندے کی باقیات ہوں گے ان میں پھر ہمارے باقیات بھی ہوں گے نا. تو اتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ ادھر نہیں ہے، بلکہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہ. پھر بارش ہوئی، بہت سے ذرے جو تھے وہ بہہ کے کہیں سے کہیں چلے گئے، سمندر میں جا ملے. تو اللہ تعالیٰ اس قابل ہے کہ پوری کائنات میں ہمارے جو ذرے بکھرے ہوئے ہیں، ہمارے جو ایٹم اور مولیکیول بکھرے ہیں، ان سب کو اکٹھا کرے، ہم کو دوبارہ اسی شکل میں لے آئے. حالانکہ ہمارا یہ جسم نہیں ہوگا. یہ جسم تو ویسے بھی نہیں ہے، آج سے 50 سال پہلے تو یہ جسم نہیں تھا، کتنا طاقتور جسم تھا، لیکن اب 50 سال کے بعد جو ہے جسم کھوکھلا ہو گیا. اسی طرح وہ جسم ایسا ہوگا جو غیب کو برداشت کر سکے گا. آج کا جسم تو غیب کو نہیں برداشت کر سکتا نا، نہ ہماری آنکھیں غیب کو دیکھتی ہیں، نہ کان سنتے ہیں، لیکن وہ والا جسم ایسا ہوگا جو کہ غیب کو دیکھے گا بھی اور اس کو سنے گا بھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا. پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے. حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا تھا. انکار کرنے والوں نے فوری طور پہ انکار کیا اور قبول کرنے والوں نے فوری طور پہ قبول کیا. اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کہ پہلے ہم نے انکار کر دیا تھا، اب کیسے اس کو قبول کریں. اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اور اس میں کہیں کوئی رخنہ نہیں ہے. اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دیں. یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں. یعنی اگر عقل کی آنکھوں سے دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ ان سب کا بنانے والا کوئی ہے. اچھا، آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا. میں چاہتی ہوں اس دفعہ آپ کو برکت کا لفظ جو ہے اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. برکت کا معنی یہ ہے اندر سے چھپی ہوئی بھلائی کو نکالنے والا. کوئی بھی چیز، مثلا پانی جب زمین پر گرتا ہے، زمین کے اندر جو اگنے کی صلاحیت ہے وہ جاگ جاتی ہے اور اپنے اندر پڑے ہوئے بیجوں کو وہ اگا دیتی ہے. ٹھیک ہے، قرآن جب ہمارے کانوں سے ہمارے دل میں جاتا ہے تو وہ ہمارے دل کی اچائی کو باہر نکالتا ہے، بشرطے کہ وہ ہمارے دل میں جائے. لیکن وہ ہمارے دل میں کیسے جائے گا؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے. خالی بغیر سمجھے وہ ہمارے دل میں نہیں جائے گا. تو جب وہ سمجھ کر ہمارے دل میں اترے گا تو ہمارے دلوں میں جو خیر چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی روح کا عکس چھپا ہوا ہے، وہ باہر نکل آئے گی. اس کو کہتے ہیں برکت، کہ کسی چیز میں سے اس کی بھلائی کو، اس کے خیر کو باہر نکالنا. ایک مطلب تو یہ، اور دوسرا مطلب یہ ہے
کہ بھلائی میں اضافہ کرنا، کہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی برتن میں اپنی انگلی رکھتے تھے اور اس چھوٹے سے برتن سے پورا لشکر کا لشکر جو تھا وہ پانی پی لیتا تھا. ایک دفعہ ڈاکٹر سمر کی محفل میں تھی میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ جب ہم نے دھماکہ کیا ہے تو اس وقت ایک ایسے جیسے نہیں گلیم بناتے، ادھر سے یہ لاؤ، ادھر سے یہ لاؤ، ادھر سے یہ لاؤ، تو ایک چھوٹی سی ہانڈی ہم نے بنائی یا چھوٹی سی دیگ بنائی، اور اتنے زیادہ لوگ تھے کھانے والے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنا اضافہ کیا کہ سب کا پیٹ بھی بھر گیا اور اس میں سے بچ بھی گیا. تو اس کو کہتے ہیں برکت. یہ میں نے ان کی اپنی زبان سے یہ بات واقعی سنی. یہ برکت ہے. چلیں، ہاں جی، کیا ہم بات کرتے ہیں؟ پھر اس سے بات آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو. آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا تو وہ زمین سے ان بیجوں کو اگا دیتا ہے جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بر تہ لگتے ہیں. یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا. اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں. مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا. ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس یعنی کہ کنویں والے اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی. ایکا والے کون تھے؟ حضرت شعیب کی قوم کے لوگ. اور تبا کی قوم وہ میں نے کل بھی بتایا تھا یمن کے رہنے والے جو بادشاہ تھے، ان کا جو لقب تھا وہ تبا تھا. تو تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی. کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہیں کہ پہلی دفعہ ہم نے تمہیں نئے سرے سے پیدا کیا، اب تو ہم نے تمہیں اٹھانا ہی ہے، تو کیوں شک میں پڑے ہوئے ہو؟ ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اتنا باخبر ہے کہ وہ تو وسوسوں تک کو جانتا ہے. ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اگر ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہوں تو کبھی کوئی برا کام ہم سے نہ سرزد ہو. اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ضبط کر رہے ہیں. تو ایک تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کا اپنا علم، اس کے بعد جو فرشتے اس نے دائیں اور بائیں بٹھائے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری ہر حرکت کو لکھتے جا رہے ہیں. کوئی لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، یعنی اس نے حق دکھا دیا تمہیں مرتے وقت، غیب کا پردہ اٹھ گیا. یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور پھر سور پھونکا گیا. یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا. کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے اور ایک اس کو اچائی کی طرف لے کے جاتی ہے، ایک روح. تو برائی والا فرشتہ ہانک کر کون لائے گا؟ برائی کروانے والا ہانک کر لائے گا نا. اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا اور کہے گا کہ میری جس پہ ڈیوٹی لگائی تھی نا آپ نے، یہ لیں، یہ حاضر ہے. اب وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، اللہ کے آگے جو ہوں نا میں سرخرو ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا. اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے تو غفلت میں تھا. ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا. آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. جیسے میں نے بتایا کہ وہ جسم ایسا جسم ہوگا جو غیب کو بھی دیکھ رہا ہوگا.
آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. اس کے ساتھی شیطان نے عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے. حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا تھا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا. کتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ برائیاں گن دیں کہ کافر تھا اور حق سے دشمنی بھی. صرف یہی نہیں کہ دل میں کافر اللہ کو نہیں مان رہا، بلکہ کھڑا ہو جاتا تھا ڈٹ کے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور خیر کو روکنے والا تھا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا اور شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا. ڈال دو اسے سخت عذاب میں. اس کے ساتھی شیطان نے عرض کیا خداوندہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. میں تو صرف اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا تھا، عمل کرنے والا تو یہ خود تھا. جواب میں ارشاد ہوگا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا. میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں. تو جو اس کے اوپر شیطان مقرر تھا اس کو بھی پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان کی کوئی عذر اور معذرت قبول نہ کی جائے گی. وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور ہے. اب اس کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں کہ وہ گھبرا کے کہے گی اچھا ابھی اور بھی ہیں، یعنی وہ اتنی زیادہ بھر گئی ہوگی کہ وہ کہے گی اچھا کچھ اور بھی ہیں. اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ کہے گی ہاں ہاں لائیں، اور لوگ ہیں تو وہ بھی لائیں. اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی. ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا. یعنی کہ کس چیز کی نگہداشت کرتا تھا؟ اپنے اعمال کی. اور اس کے بعد اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ رجوع کرتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا تھا. جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے. یعنی دل گرویدہ کا کیا مطلب ہے؟ جس کے دل میں یہ شوق ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں. داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ. وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ہے ان کے لیے. ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا، خوب انہوں نے فتوحات کی. پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو، یعنی جس کا دل زندہ ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے. اچھا یہاں پہ جو قرآن میں ہے نا الفاظ، تو اس میں نصیحت لمن کانا لہو قلب، کہ جس کا دل ہو، وَأَلْقَ السَّمْعَ وہ سنے، وَهُوَ شہید اور وہ اٹینٹیو ہو. یہاں گواہی دینے سے مراد یہ کہ وہ اٹینٹیو ہو کر بات کو سن رہا ہو اور اس کی روح جو وہ پاکیزہ ہو، جو کہ اس پیغام کو قبول کرے. اور بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ غالب کے شعر کو ایزی کر کے بتائیں تو کیا دل میں اس کا اثر ہوتا ہے؟ اثر تو غالب کے اپنے شعر میں ہی ہے نا، الفاظ تو وہی ہیں. تو یہ جو ہے نا لمن کانا لہو قلب او القى السمع وهو شہید، کہ وہ حاضر بھی ہو. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہیں ہوئی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو. تو اسی سے پھر انہوں نے 7واں دن جو ہے نا وہ ریسٹ کا لیا ہے نا، یہود و نصارہ نے. ان کی کتابوں میں ہے کہ وہ تھک گیا تو اس نے 7ویں دن آرام کیا، لیکن مسلمانوں میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں جمعہ پڑھنے کے لیے صرف تھوڑی سی ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو مصروفیات سے خالی کرو، جمعہ پڑھو، اس کے بعد پھر بکھر جاؤ اور اپنے رب کا جو ہے فضل تلاش کرو، یعنی اپنی روزی روٹی تلاش کرو.
بس اے نبی جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی، یعنی کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو اس کے بعد بھی تسبیحات کرو۔ یہ جو حکم ہے یہ پانچ نمازیں فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ تو اس وقت کس وقت نماز تھی؟ صبح اور شام، اور رات کو تہجد۔ تو جب 5 نمازیں فرض ہوئیں تو تہجد کو پھر نفل بنا دیا گیا عام لوگوں کے لیے، لیکن آج اس اسلم کے لیے وہ فرض ہی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ ٹکریں ماری اور اٹھ کے چل پڑے، بلکہ تھوڑی دیر رک کے تسبیحات کرو اور اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، یعنی لگے گا کہ یہ قبر کے ساتھ ہی کوئی کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ اٹھو اٹھو اٹھو۔ یہ نہیں ہوگا کہ کہیں دور دراز سے آواز آ رہی ہے، پتہ نہیں ہمیں بلایا جا رہا ہے کہ کسی اور کو بلایا جا رہا ہے، بلکہ ہر ایک کو اپنے قریب سے آواز جو ہے وہ آئے گی۔ جس دن سب لوگ آوازائے حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی ہیں زندگی بخشنے والے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے، جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبراً منوانا نہیں ہے، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ الزاریات، میرا خیال تھا ہم 12 بجے فارغ ہو جائیں گے، لیکن تھوڑی سی وہ جو ہے نا تفسیر تھوڑی سی زیادہ۔ ہاں چلیں آج ہم ایک ہی سپارہ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ، 26واں۔ اچھا، اب یہ جو آ رہی ہے اس سے پہلے ہم نازعات اور اس طرح کی 3-4 جو ہے نا 5 ہیں اس طرح کی صورتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا والحاملات وقرا والجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ اب یہاں پہ پہلے جو ہم نے پڑھا تھا صافات صفن فزاجرات زجرن، وہ فرشتوں سے ریلیٹڈ تھی۔ ان کے بارے میں مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ہواؤں کا ذکر ہو رہا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری سے چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آئیں گے۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی۔ آپ جس وقت آسمان کی طرف دیکھیں ایک ہی جیسا نظر آتا ہے، ہر دفعہ مختلف نظر آتا ہے۔ تو متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے۔ یعنی مختلف نظریے تھے نا، ایک تو یہ تھا کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دوسرے کہتے تھے نہیں مٹی سے ہم اٹھ کے کھڑے ہو بھی جائیں گے تو یہ فلانے سفارشی جو ہیں ہماری سفارش کر دیں گے اور ہم بچ جائیں گے۔ تو مختلف طرح کے ان میں عقائد پائے جاتے تھے۔ مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے، یعنی جن کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی، لیکن وہ جو تھے وہ حکم دے رہے تھے، فیصلے کر رہے تھے۔ جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا، مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے ہیں۔ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے،
اور متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، یعنی اپنی دنیا کی زندگی میں بھی وہ نیک عمل کرنے والے تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ یعنی اگر وہ کسی کی مدد کرتے تھے تو احسان چڑھا کر نہیں کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مال بھی مجھے دے دیا ہے اور مجھے ان کا مال جو ہے ان کو لوٹانا ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کا حق ہے میرے مال میں۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے اور خود تمہارے اپنے وجود میں، کیا تم کو سوچتا نہیں؟ آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، یعنی کہ قیامت آنے والی ہے، تمہیں اٹھ کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے۔ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ کو بھی سلام ہے، کچھ ناآشنا لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا۔ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا، کیونکہ اس زمانے میں جو لوگ نقصان پہنچانے آتے تھے وہ کسی کا نمک نہیں کھاتے تھے، تو وہ ان سے ڈرا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مژدہ سنایا۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ۔ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ چھوٹی سی ہے، ہم اس کو کر لیتے ہیں، اور وہی کہانیاں ہیں پہلے والی ہی، نئی چیز بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم نے کہا اے فرستادگان الہی، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ یعنی ہر پتھر پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس پتھر نے اس بندے کو جا کے لگنا ہے۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں، جب ہم نے اسے ایک سری سنت کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ گھیرا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں کہ ہم آسمان کو بنا سکیں۔ زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ بس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا
جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون؟ کیا ان سب نے آپس میں اس بات پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے کہ سب اپنے رسولوں سے ایک ہی بات کہیں گے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اچھا، بندگی میں صرف عبادت نہیں آتی، بندگی میں ہر حکم ماننا آتا ہے، اور بندگی میں محبت بھی آتی ہے۔ وہ جو ہم خشوع، ہم نے کون سا لفظ پڑھا تھا؟ قنوت۔ قنوت میں کھڑا ہونا، ہمیشگی اور فرما برداری اور عاجزی، یہ تینوں چیزیں بھی پھر بندگی میں آتی ہیں۔ اس میں محبت بھی شامل ہے، محبت کے ساتھ اطاعت اور اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا، اور اس کے آگے عبادت کے لیے جھک جانا، یہ سارا کچھ بندگی میں آتا ہے۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، اور عبادت صرف ہمارے ذہن میں اب عبادت کیا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھ لی یا پھر روزے رکھ لیے، بلکہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس کی بندگی میں گزرے، اور وہ کیسے گزرے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد ہو، اور اس کی رضا کے لیے ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا کہ پہلی قوموں پر آیا، جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے۔ اس لیے یہ لوگ جلدی نہ مچ جائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ پاک تو ہمارا آنا قبول فرما لے، اور اس کا اجر ہمیں بڑھا چڑھا کے عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارا یہاں پہ آنا، اور جو لوگ فون پہ سن رہے ہیں ان کو بھی ان کا اجر بڑھا چڑھا کے عطا فرما دے۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ ہماری اولادوں کو نیک بنا، نیک نصیب بنا، ان کو نیک صحبت اور نیک زوج عطا فرما، ان کا انجام صالحین کے ساتھ کرنا۔ یا اللہ پاک انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ پاک انہیں عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، صحت، زندگی، تندرستی اور محبتیں عطا فرما، اور بہترین دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ تو ان کا حامی و ناصر ہو، ان کو اپنے حفظ و امان میں لے، انہیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ یا اللہ پاک تمام بیماروں کو، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، جن کی بیماریاں ظاہر ہیں، جن کی بیماریاں ظاہر نہیں ہیں، یا اللہ ان سب کو مکمل صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما دے، ان کی تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو صحت، زندگی اور تندرستی اور ایمان عطا فرما، اور آخرت میں ان کا انجام بخیر کر۔ یا اللہ پاک ہمارے جو عزیز و قارب اس دنیا میں نہیں رہے، تمام مومن مسلمان جو اس دنیا میں نہیں رہے، تو ان کی بھی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی، ہماری اولادوں کی، ہمارے استادوں کی مغفرت فرما دے، ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین درجات عطا فرما دے، ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے، ہم سب کی مشکلیں اور پریشانیاں دور فرما دے، ہم سب کے گھروں پر اپنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، عافیت اور سلامتی نازل فرما، اور یہ ساری نعمتیں ہماری بہن عالیہ کے گھر پر بڑھا چڑھا کے نازل فرما جس نے اس محفل کا اہتمام کیا۔ یا اللہ پاک بہترین دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، ہر وہ بھلائی عطا فرما جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی، اور ہر اس شر سے بچا جس شر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جتنی دعائیں ہیں انہیں بھی قبول فرما لے، اور جس نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی مرادیں پوری فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔